بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، ایک روز ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہماری محفل میں آیا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید، بال گہرے سیاہ تھے، اس پر سفر کے کچھ بھی اثرات نمایاں نہ تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ بالآخر وہ شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، اور اس نے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور استطاعت رکھنے پر بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ وہ بولا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کیا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو یہ جان لے کہ یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، اچھا، اب مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس مسئلے پر سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یعنی جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور دوسرے حاضرین کے لیے اسے ظاہر کرنا مفید نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، اچھا، پھر قیامت کی علامات ہی بتا دیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کی۔ وہ یہ ہیں کہ نوکرانی اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی بیٹی ماں کے ساتھ نوکرانیوں والا سلوک کرے گی، اور برہنہ پاؤں اور ننگے بدن والے مفلس چرواہے اونچے محلات پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے 3 اجزاء ہیں: ایمان، عقائد، اسلام احکامات، اور احسان، اخلاص اور روحانیت، اور یہی دین کی تقسیم نبوی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے بغیر کسی
کا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس میں ادب کا پہلو بتایا گیا ہے کہ جب کسی سے سوال کیا جائے تو کس طرح ادب کے ساتھ، اگر دین کی بات سیکھنی ہے، دین لینا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کس طرح ادب کے ساتھ اس سے مسئلہ پوچھا جائے۔ پھر یہ بتلایا گیا کہ اسلام کے ارکان کو بیان کیا گیا، پھر قیامت کی نشانیاں بتائی گئیں، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو اس طرح ہو جس طرح تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مقام تجھے نہیں ملا تو کم از کم اتنا تیرے دل میں ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ جو ذات ہے وہ انسان کو ہر لمحہ ہر وقت دیکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح عبادت کر کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تجھے مقام حاصل نہیں تو کم از کم یہ تیرے دل میں ضرور ہو، یہ خیال ضرور ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب کا پہلو جو ہے وہ ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔